اولاد کی برکت، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، معاملات میں برکت۔ اور یہ بڑے بڑے بزرگ اولیاء اللہ، آئمہ، مفسرین، محدثین فرما گئے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں زیادہ سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ 40 گھروں میں اس کے نام کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ آج مجربات محسن کے صفحہ نمبر 436 سے اس میں محمد کے فضائل اور برکات جو ہیں اس کا بیان ہے کہ نام محمد جن لوگوں کا ہوتا ہے اس کی کیا برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں اور عظمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے تو اس گھر میں زیادہ سے زیادہ برکت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ بلکہ امام مالک فرماتے ہیں ہمسایوں میں سے 40 گھروں میں اس کے نام کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ وہ 40 گھر روزی دیے جاتے ہیں اس کے نام کی برکت سے۔ اور یہ شفا شریف و نسیم الریاض وغیرہ میں، اور امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس برکت سے صرف یہ روزی کی برکت نہ سمجھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس میں ہر طرح کی برکت ہوتی ہے۔ اولاد کی برکت، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، معاملات میں برکت۔ اور یہ بڑے بڑے بزرگ اولیاء اللہ، آئمہ، مفسرین، محدثین فرما گئے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بعض فرشتے زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور ان فرشتوں کا کام کیا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کی زیارت کریں جن کے گھروں میں احمد اور محمد نام والے لوگ ہوں۔ اب یہ حدیث ہے، اور شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے بعض فرشتوں کی ان کی عبادت ہی یہی ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے رہیں اور ان گھروں کو تلاش کریں جن گھروں میں احمد اور محمد نام کے لوگ موجود ہوں، ان گھروں کی زیارت کریں۔ فرشتے ان گھروں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں جن گھروں میں احمد اور محمد نام کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے لوگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، یہ نسیم الریاض کے اندر ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو اللہ تعالیٰ اس نام کے سبب اس کے گھر والوں پر رزق فراخ کر دیتا ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ یا لڑکا موجود ہوگا اس گھر والوں پر رزق فراخ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے زمین کا چکر لگاتے ہیں اور ان کی عبادت ہے ہی یہ کہ وہ ان گھروں کی نگرانی کریں جن میں محمد نام کے لوگ موجود ہوں۔ یعنی ان فرشتوں کی عبادت یہ ہے کہ جن گھروں میں محمد نام کے لوگ موجود ہوں ان گھروں کی نگرانی کریں۔ نگرانی شفا شریف کے اندر ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے جن گھروں کے اندر محمد نام کے لوگ موجود ہوں۔ تو ایک حکایت میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا
کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور غوث الثقلین کریم الطرفین پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا کہ یعنی کہ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم، حضور غوث پاک یہ سن کر ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو فرمایا کہ بھئی تم پر آتش دوزخ حرام ہے، تم پر آتش دوزخ حرام ہے۔ تو خود شاہ صاحب مدارج میں لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ بشارت اسی نام کے رکھنے کے نتیجے میں، اسی نام کے، کیونکہ آپ کا نام بھی محمد تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو لوگوں کو اللہ کے حضور میں کھڑا کیا جائے گا اور حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ بھئی اب وہ دو لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، انہیں جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ یا الہ العالمین، کس وجہ سے ہم جنت کے حقدار ہو گئے؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں جنت والا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف لیا ہے، حلف فرمائے جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ جن سے نسیم الریاض وغیرہ مدارج وغیرہ جن سے، تو اسی طرح یعنی جن کا نام محمد اور احمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ ویسے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 3 بیٹے ہوں، 3 بیٹے، اور وہ ان میں سے کسی ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے وہ ضرور جاہل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، طبرانی شریف۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر کہے گا کہ دنیا میں تجھے میری نافرمانی کرتے وقت شرم بھی نہ آئی جبکہ تیرا نام محمد تھا۔ ایک تو حدیث میں نے آپ کو پہلے سنا دی کہ احمد اور محمد نام کے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی جنت والا کام کیا ہی نہیں، مگر اللہ فرمائے گا کہ میں نے حلف لیا ہے، میں نے حلف فرمایا کہ جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو بلا کر کہے گا کہ دنیا میں تجھے میری نافرمانی کرتے وقت شرم نہیں آئی جبکہ تمہارا نام محمد تھا، مگر مجھے حیا آتی ہے کہ میں تجھے عذاب دوں، کیونکہ تیرا نام میرے محبوب کے نام کے مطابق ہے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بہشت میں لے جاؤ، اسے بہشت میں لے جاؤ۔ تو عالم دنیا کے ایک بات یاد رکھیں کہ محمد نام والے یا احمد نام والے یہ سب یہ بہشت میں اور یہ بلا حساب چلے جائیں گے، انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اور کس وجہ سے؟ یہ مغفرت کے وہ خزانے ہیں جو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حاصل ہوئے، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام جن کے رکھے گئے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے نام احمد یا محمد رکھے۔ جزاک اللہ۔